السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. خواتین و حضرات، پروگرام روح رمضان کی ایک اور ایپیسوڈ حاضر ہے. رمضان المبارک کا آخری عشرہ اب جاری ہے اور یہ آخری ساعتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ان ساعتوں کو، ان کا میکسیمم فائدہ اٹھانا ہم سب کے لیے اب بہت ضروری ہے. اور اسی آخری عشرے کی اہمیت جو ہے وہ، اس کے حوالے سے ایک بڑا اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسی آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی جو ہے وہ جو ایک انتہائی اہم رات ہے وہ بھی موجود ہے. تو اسی حوالے سے ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے لیلۃ القدر کی اہمیت کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ آخری عشرے کی بھی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اس آخری عشرے کا اہتمام فرماتے تھے، انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی. اور آج ہم نے دعوت دی ہے جناب محمد نعمان صاحب کو اس پروگرام میں. جناب محمد نعمان صاحب کا تعلق جو ہے وہ قرآن اکیڈمی سے ہے. آپ قرآن اکیڈمی میں اس وقت ناظم تعلیم ہیں. آپ 2004 سے قرآن اکیڈمی کے ساتھ وابستہ ہیں. جو آپ کی تعلیم ہے، آپ نے ایم ایس کیا ہے کمپیوٹر سائنس میں، اور ساتھ ساتھ ایم اے کیا ہے اسلامک اسٹڈیز میں. اور جو قرآن اکیڈمی میں رجوع القرآن کورس ہوتا ہے وہ بھی آپ نے مکمل کیا ہوا ہے. وہاں پہ آپ اس وقت فیکلٹی ممبر ہیں. آپ عربی زبان پڑھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ رمضان المبارک میں جو دورہ قرآن ہوتا ہے تو گزشتہ 18 سال سے تقریباً آپ اس کی جو ہے وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کی راتوں میں قرآن کی پوری تشریح اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. جو آج ہمارا موضوع ہے وہ اس آخری عشرے کے حوالے سے جو کہ اب جاری ہے. تو اس عشرے کی ظاہر بڑی اہمیت ہے. ویسے تو پورے رمضان کے مہینے کی اہمیت ہے، لیکن یہ آخری عشرہ اس کی پھر بڑی اہمیت ہے. اعتکاف بھی ہوتا ہے اور دیگر عبادات بھی ہیں. خاص طور پہ وہ جو لیلۃ القدر ہے وہ بھی اسی آخری عشرے میں آتی ہے. تو اس کی کیا اہمیت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کو اگر آپ واضح کریں. جی احمد و صلی علی رسول الکریم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں دعوت دی. رمضان کا یہ مہینہ الحمدللہ ویسے ہی برکتوں سے بھرا ہوا ہے، اور کچھ مہمان ہوتے ہیں کہ جو بہت سارے تحائف لے کر آتے ہیں، تو ایسے مہمانوں کی پھر قدر بھی بہت زیادہ ہوا کرتی ہے. تو یہ رمضان تو پہلے دن سے ہی ہمارے لیے بہت ساری برکتیں لے کر آیا ہے الحمدللہ، لیکن جاتے جاتے بھی یہ ہمیں محروم نہیں کرتا. یہ جاتے جاتے بھی ہمیں آخری عشرے کا تحفہ دیتا ہے، لیلۃ القدر کا تحفہ دیتا ہے، اور پھر آخر میں جا کر بالکل ایک لیلۃ الجائزہ کا تحفہ بھی ہمیں دیتا ہوا جاتا ہے. تو یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا طرز عمل ہے، اس کے بارے میں بخاری شریف میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں جو وہ خود بھی بہت محنت کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. مراد یہی کہ عبادت کے لیے، اللہ کے حضور قیام کرنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے. مراد یہ کہ شدید محنت اور شدید کوشش جو وہ کیا کرتے تھے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا. ہو جاتے ہاں، کیونکہ آخری موقع ہے نا، تو وہ ہوتا ہے نا کہ اب آخری میں جتنا لے سکتے ہیں تو لے لیں. تو اس کے لیے بھرپور محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو ایک تو یہ عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر آخری عشرے ہی میں اعتکاف جو مسنون ہے وہ بھی انجام دیا جاتا ہے. پھر اسی آخری عشرے میں اللہ نے لیلۃ القدر بھی رکھی ہے. تو یہ 3 چیزیں تو ہیں جو بہت آسانی سے ہمیں اس آخری عشرے کی فضیلت کو بہت واضح کر دیتی ہیں. اور اس کے حوالے سے اب یہ جیسے اب طاق راتیں ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے؟ کہ یہ طاق راتیں ظاہر ہے ایک تو یہ کہ جو آڈ نائٹس ہیں 21 ہو گئی، پھر 23، 25، 27 اور 29، تو یہ 5 راتوں کی کیا اہمیت ہمیں ملتی ہے؟ اصل میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر باقاعدہ اس حوالے سے نازل فرمائی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو یہ جو لیلۃ القدر ہے، اس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا. تو کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس کی بڑی بنیادی سی وجہ ہے کہ اس رات میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. دیکھیے، قرآن مجید ہمیں 3 باتیں اس حوالے سے بتاتا ہے. پہلی بات تو ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا. سورہ بقرہ میں فرما دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا. پھر سورۃ الدخان کے اندر ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ لیلۃ مبارکہ کے الفاظ اسی رات کے حوالے سے استعمال کیے، اور پھر لیلۃ القدر کے الفاظ سورۃ القدر کے اندر موجود ہیں. تو 3 مقامات ہیں جو اس بات کا تعین کر دیتے ہیں کہ قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا ہے، اور وہ ایک خاص برکت والی رات ہے، ایک خاص قدر والی رات ہے جس میں اس کا نزول ہوا ہے، اور وہ رمضان کے اور وہ بالکل رمضان کے مہینے میں ہی ہے. تو یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے. اچھا، اب یہ جو قدر و منزلت ہے اس پر تو ہم انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں، لیکن یہ ایک اہم شے ہے کہ آخر اس کو وہ قدر و منزلت ملی کیوں ہے.
کیونکہ آپ دیکھیں تو باقی کے جو 12 مہینے ہیں یعنی 11 مہینے جو باقی کے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے ہیں نا. محرم بھی اللہ کا ہے, ربیع الاول بھی اللہ کا ہے, لیکن رمضان کو خاص فضیلت ملی ہے تو کس بنا پر ملی ہے؟ ساری راتیں سارے دن اللہ کے ہیں, لیکن یہ لیلۃ القدر کو کیوں فضیلت مل رہی ہے؟ تو بنیادی اس کا ریزن ہے کہ ان کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے جو شے بھی قرآن کے ساتھ جڑ جاتی ہے نا اس کا پھر ایک خاص اللہ کے ہاں مقام ہے, وہ چاہے مہینہ ہو, چاہے وہ یہ رات ہو, چاہے وہ زبان ہو عربی کی, پھر چاہے وہ امت ہو, چاہے وہ پیغمبر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا, بخاری کی حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ بھی کون ہیں؟ جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. تو قرآن سے وابستگی کی بنیاد پر در حقیقت ان تمام چیزوں کو یہ برکت اور فضیلت حاصل ہوئی ہے. البتہ اس کی فضیلت کے اعتبار سے یقیناً یہ بات ہے کہ اس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے, اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. جبرائیل امین علیہ السلام جو ہے وہ آتے ہیں باقی فرشتوں کے ساتھ, بلکہ احادیث مبارکہ میں تو یہاں تک ذکر ہے کہ جو ان راتوں میں کھڑے ہو کر قیام کر رہا ہوتا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے یا عبادات میں مصروف ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ تشریف لا کر اس کو سلام کہتے ہیں اور اس کے لیے دعائے خیر بھی جو ہے وہ کر رہے ہوتے. تو یہ برکت کے بہت سارے پہلو اس رات کے آ جاتے ہیں. البتہ یہ کہ یہ رات جو ہے وہ ہمیں ملے گی کہاں پر اور کہاں تلاش کریں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے مختلف روایات میں مختلف باتیں بیان فرمائیں. ایک روایت میں ذکر فرمایا کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو, اور آخری عشرہ ہمارا 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے اور وہی پہلی رات ہے, اور یہ پھر سلسلہ جو ہے وہ سمجھی کہ میکسیمم 30 تک جائے گا اور منیمم 29 تو وہ مل ہی جائیں گے. تو آخری عشرے, پھر ایک روایت میں یہ ذکر آیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ان کو تلاش کرو. تو طاق راتوں میں پھر ہمیں یہ 5 دن جو ہے 5 راتیں مل جاتی ہیں, 21, 23, 25, 27 اور آخر میں 29. البتہ بعض صحابہ کا ذاتی رجحان جو ہے وہ 27ویں رات کی طرف رہا ہے, لیکن امت کا اس پر اجماع ہے کہ کوئی رات اس میں حتمی نہیں ہے, بلکہ بہت سے جو محدثین ہیں اور شارحین حدیث ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رات ایسی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آخری عشرے میں پھراتے رہتے ہیں. یعنی کبھی کسی سال وہ 21 میں ہوتی ہے تو کبھی 23 میں ہوتی ہے, کبھی 25 میں, کبھی 27 میں, اور یہ اس لیے رکھا گیا کہ بندہ سستی نہ کرے, کیونکہ اگر ایک رات متعین ہو جائے تو پھر ہمیں معلوم ہے نا کہ جب ہمیں کنفرم ہوتا ہے تو پھر ہمارے اندر سستی آ جاتی ہے, باقی راتوں میں وہ پھر عبادت نہیں ہوتی, وہ لگاؤ بھی نہیں ہوتا, اور اس سے باقی راتوں کی اہمیت بھی کم ہو جاتی ہے. تو بندہ, جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا جو معاملہ کیا اور جو محنت کرتے تھے وہ محنت اصل میں اسی لیے تھی کہ لیلۃ القدر مل جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون جاننے والا تھا؟ تو اگر ایک متعین رات ہوتی تو آپ اس رات کی طرف خاص طور پہ اشارہ فرما دیتے, لیکن اس معاملے کو مخفی رکھا گیا ہے امت کی بھلائی کے لیے تاکہ لوگ جو ہے وہ محنت کر لیں. یعنی یہ بھی ایک خاص وہ ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم تو اسی رات میں کریں گے باقی میں نہیں کریں گے, تو اللہ نے چاہا ہے کہ کم از کم 5 راتیں, سال میں 5 راتوں میں جاگ لینا کیا کوئی بڑی بات ہے؟ یعنی دنیا کے کاموں کے لیے اپنا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں بازاروں میں, صبح سحری تک لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی ایگزامز آ جائیں ذرا مشکل قسم کے تو اس کے لیے بھی راتوں میں جاگ کے پڑھائی کرتے ہیں. تو یہ وہ راتیں ہیں قیمتی کہ جن کے لیے نیند کی قربانی دینا بنتا ہے. تو یہ ایک تو بات آپ نے بتائی کہ اس میں صرف 27ویں ہی نہیں جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں رجحان ہوتا ہے, بلکہ تمام جو راتیں ہیں یا کم از کم جو طاق راتیں ہیں ان کو جو ہے وہ اس میں عبادات وغیرہ کو جو ہے بڑھایا جائے, بالکل ٹارگٹ کریں اس بالکل. تو اب اس میں سوال یہ ہے کہ وہ کیا عبادات ہو سکتی ہیں, بہت چھوٹی عبادات بھی ہوں یا کوئی بڑی عبادات ہوں, تو کیا ایسی عبادت ہے جو ان راتوں میں ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے عبادات کا دائرہ تو بہت وسیع ہے نا, یعنی آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو بھی آپ کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رستے سے کسی تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے, تو یہ بھی ایک نیک عمل ہے. پھر ذکر کے اعتبار سے آیا تو افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. پھر استغفار, تو مختلف اس کے پہلو ہو سکتے ہیں. ایک پہلو تسبیحات کا ہو سکتا ہے کہ مختلف تسبیحات کر لی جائیں, تسبیح فاطمہ جو ہے اس کو پڑھتے رہیں بار بار, استغفار کی تسبیح پڑھتے رہیں, درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تسبیح کر لیں, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سورہ
انبیاء کے اندر جو آیت کریمہ کے نام سے مشہور ہے اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. کوئی متعین کوئی آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی متعین تعداد نہیں، لیکن آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ بھی اللہ کی ایک تسبیح ہے، اپنی کوتاہیوں کا اور گناہوں کا اعتراف اس کے اندر ہے. یہ اس کا ایک پہلو ہے. پھر اس سب سے بڑھ کر جو ذکر ہے وہ یقیناً اللہ کا قرآن ہے، قرآن مجید ہے. اس کی تلاوت کا اہتمام کریں. اور اللہ نے موقع دیا ہے 5 راتوں کو جاگنے کا، اور گھر پہ آپ موجود ہیں یا خواتین ہماری بہنیں جو ہیں وہ گھروں میں موجود ہیں، تو وہ کوشش کریں کہ صرف پڑھیں ہی نہیں بلکہ اس کا ترجمہ بھی دیکھیں اور اس کی کوئی تفسیر بھی ساتھ میں پڑھیں. تو جیسے حدیث میں آئے نا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھ لینا 100 رکعت نفل نماز سے افضل ہے. تو اگر ہماری بہنیں ہمارے بھائی گھروں میں بیٹھ کر یا مسجدوں میں بیٹھ کر 2-2 3-3 پارے پڑھیں گے، اس سے زیادہ افضل پہلو یہ ہو جائے گا کہ وہ اگر ایک پارہ ہی پڑھ لیں لیکن وہ اس کو سمجھ کر پڑھ لیں، اس کے ترجمے کو دیکھ لیں، اس کی تفسیر کو دیکھ لیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تلاوت نہ کریں، لیکن سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی زیادہ دے گا. تو یہ پہلو ہے. پھر نفل نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام ہے. رات میں جو ہے یہ تہجد کا وقت چل رہا ہوتا ہے، تو اس میں 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت وہ پڑھ لیں. ویسے ہی نمازیں پڑھ لیں، یا انسان کی کچھ قضا نمازیں ہوتی ہیں، نمازیں رہ گئی ہوتی ہیں زندگی میں، ان کی ادائیگی کا اہتمام کر لیں تو وہ اجر و ثواب یقیناً اس کا بہت زیادہ ملٹیپلائی ہو کر مل جانے والا ہے. پھر قیام اللیل کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن کا حافظ بنایا ہے، یا قرآن کا جتنا حصہ آپ کو یاد ہے اتنے حصے کو تراویح کی نیت سے، اگر تراویح نہیں پڑھی ہے تو اگر تراویح پڑھ لی ہے تو ویسے ہی نفل کی نیت سے اس قرآن مجید کو دہرانے کا. تو اس میں دونوں عبادتیں جمع ہو جائیں گی، قرآن کی تلاوت بھی پلس نماز کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا. تو یہ مختلف پہلو ہیں. پھر اگر ایسی کوئی محفل ہو رہی ہو کہ جہاں پہ قرآن کا بیان ہو رہا ہے، کوئی درس ہو رہا ہے، کوئی تشریح ہو رہی ہے، تو ایسی محفل میں شریک ہو جائیں. اس محفل میں ویسے ہی برکات اللہ کی نازل ہو رہی ہوں گی تو آپ بھی اس محفل کا حصہ بن جائیں گے. تو یہ مختلف طریقے اس کے ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ بعض اوقات یہ جو کہا جاتا ہے کہ صدقہ خیرات بھی اگر کر دیا جائے، کچھ نہ کچھ مال جو ہے وہ ان طاق راتوں میں، تو وہ بھی ایک کام جو ہے. میں نے جیسے ذکر کیا نا کہ وہ رستے سے پتھر ہٹانا بھی ایک صدقہ ہے، تو پھر اس سے بڑے بڑے صدقات اور نیک اعمال کرنے میں تو یقیناً زیادہ اجر و ثواب ہے. بلکہ آپ کی توجہ اس طرف بھی دلا دوں کہ اس میں عموماً لوگ جو وہ صدقہ فطر کا اہتمام عید کے قریب جو وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ ان راتوں کے اندر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی زیادہ اجر و ثواب ان کو ملے گا. اچھا، اس میں ایک چیز جو یہ کہہ لیں کہ احتیاط کا پہلو ہے، یا جو ایک غلطی ہم سے ہو رہی ہوتی ہے بعض اوقات، کہ ان راتوں میں اس کو ضائع ہو جاتی ہیں بعض اوقات، یا تو عید کی شاپنگ میں یا بازاروں میں جا کر جو بھی. تو یہ کیا کرنا چاہیے کہ ان راتوں کی اہمیت کے حوالے سے یہ عمل کیسا ہے؟ مطلب یہ اس کو کیا کریں ہم، کہ مطلب ظاہر ہے کہ عید کی شاپنگ بھی کرنی ہے، تو کیا کریں، اس کا حل کیا ہے؟ جی، اس کے جواب پہ آنے سے پہلے میں ایک چیز کی طرف اور توجہ دلا دوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ہے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کون سی عبادات کی جا سکتی ہیں، تو اسی ضمن میں یہ بھی ایک چیز ایڈ کر لیں اس میں، کہ وہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یعنی اللہم انک عفو، اللہ آپ تو معاف فرمانے والے ہیں، تحب العفو آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی تو اللہ مجھے معاف کر دیے. تو بنیادی طور پر وہ استغفار، وہ مغفرت، تو اس دعا کا بھی کثرت سے ان راتوں میں، ان 5 طاق راتوں میں اہتمام کرنا چاہیے. اب وہ جو بازار اور شاپنگ کے حوالے سے سوال ہے، تو بہرحال شاپنگ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے مال و دولت دیا ہے، یا جو بھی کیفیت ہے، نئے کپڑے اپنے لیے بھی لینے ہیں، بچوں کے لیے بھی، بیگم کے لیے بھی، اور گھر والوں کے لیے بھی، تو اس سے انکار تو نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ بندہ پلاننگ اگر کرے نا تو بہت ساری چیزوں کو وہ مینیج کر سکتا ہے. یعنی اس میں سب سے پہلے پلاننگ تو یہ ہو جانی چاہیے کہ یہ کام وہ رمضان سے پہلے ہی کر لے. اس میں ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کو مہنگی چیزیں نہیں ملیں گی، ذرا مناسب قیمت پر چیزیں مل جائیں گی، نمبر 1. نمبر 2، بازار میں اتنا رش نہیں ملے گا. کم وقت میں اس کا یہ کام ذرا سہولت کے ساتھ، بغیر زیادہ بحث مباحثے کے وہ ہو جائے گا، اچھی ورائٹی مل جائے گی، اور ورائٹی بھی مل جائے گی. اور ساتھ میں یہ کہ پھر رمضان کی راتیں جو ہے وہ اس کے لیے خالی ہو جائیں گی. لیکن پھر بھی چلیں، اگر آپ رمضان سے پہلے نہیں کر سکیں تو رمضان کے جو پہلے 2 عشرے ہیں ان میں دن کے وقت میں کہیں جا کر، یا چھٹی والے دن جا کر، کیونکہ بازار تو اب رمضان میں سارے ہی دنوں میں کھلے ہوتے ہیں، رات کو بھی دیر سے کھلے ہوتے ہیں. تو آپ یا تو تراویح وغیرہ پڑھ کے کسی دن رات میں جو وہ چلے جائیں اس آخری عشرے کے آنے سے پہلے، یا دن میں کسی چھٹی والے دن اپنے گھر والوں کو لے جا کے یہ کام ایک دفعہ مکمل کر لیں، تاکہ آخری عشرہ وہ بالکل یکسوئی کے ساتھ یہ معاملہ انجام پا جائے اللہ کی رضا کی خاطر.
چلیں اس دفعہ تو نہیں، لیکن اگلے سال سے اگر یہ چیز پلاننگ ذہن میں رہے گی تو بہت بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ اس میں آخری چیز جو ہے وہ یہ کہ یہ جو طاق راتیں ہیں یہ ہم اس کی ظاہر ہے کہ تیاری وغیرہ کر رہے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب کیونکہ رمضان بھی ختم ہونے کو آ رہا ہے تو کیا اہمیت ہے مطلب ان طاق راتوں میں؟ جیسے آپ نے ایک دعا بتائی، یہ دعا ہو گئی، لیکن اس میں کیا چیز اگر اللہ تعالیٰ سے مانگیں ہم تو کیا چیز سب سے اہم ہے؟ کیونکہ مہینہ بھی ختم ہونے کو آ رہا ہے تو کیا چیز ایسی ہو کہ جو مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے؟ بالکل، بلکہ جو ہمارے بھائی مسجدوں میں اور جو بہنیں اعتکاف میں گھروں میں بیٹھی ہیں وہ خاص طور پر ان کے لیے تو ہر وقت ہی ایک تقرب اللہ کا موقع ہے، تو وہ کثرت سے دعا مانگے۔ اچھا، دعا میں کوئی قید نہیں ہوتی کہ کیا مانگنا اور کیا نہیں مانگنا، بلکہ جو بھی حاجت ہے، جو دل میں تمنا ہے، بس شرط یہ کہ وہ جائز ہونی چاہیے، کسی کو نقصان پہنچانے کی یا کسی کا برا چاہنے والی نہ ہو، تو آپ اللہ سے وہ ہر شے جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں۔ جبکہ اللہ نے ہمیں ایک جامع ترین دعا سکھا دی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے دے، آخرت میں بھی بھلائی دے دے، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے۔ البتہ یہ کہ ہمیں مختلف پہلوؤں سے دیکھنا ہوگا نا کہ ہم اپنی زندگی میں آگے کیا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اپنی اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں تو خاص طور پہ اولاد کے لیے اچھی جو ہے وہ دعا کریں، ان کے نیک و صالح ہو جانے کی۔ اگر کوئی مشکلات کا شکار ہے معاشی اعتبار سے تو بندہ اس اعتبار سے دعا کرے گا۔ دینی اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، علم میں اضافہ چاہتا ہے اور علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس پہلو سے دعا کرے گا۔ تو یہ کوئی جنرل فارمولہ نہیں ہو سکتا، ہر ایک اپنے اپنے رجحان کے اعتبار سے، اپنی ضروریات کے اعتبار سے اور اپنے جو آگے کی زندگی اس نے اپنا کوئی لائحہ عمل طے کیا ہے اس کے اعتبار سے۔ باقی عمومی اللہ سے اس بات کی توفیق ضرور مانگیں کہ جو اللہ نے ہمیں رمضان میں عبادات کرنے کی توفیق دی ہے، نمازوں کی پابندی، مسجدیں ماشاءاللہ سے بھری ہوئی ہیں، آباد ہیں، قرآن کی تلاوت کی طرف ہمارا شغف ہے، تو یہ تعلق ٹوٹ نہ جائے ہمارا دین کے ساتھ، نماز کے ساتھ، قرآن کے ساتھ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رمضان کے بعد بھی یہ تعلق ہمارا دین سے اور دینی چیزوں سے جوڑ کر رکھے۔ تو یہ بڑی قیمتی دعا ہوگی، اور انشاءاللہ اس سال بھی اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائے گا تو اگلے سال بھی اس کی پھر توفیق مل سکے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ محمد نعمان صاحب، بڑی اہم باتیں آپ نے لیلۃ القدر کے حوالے سے اور آخری عشرے کے حوالے سے بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خواتین و حضرات، یہاں پر ہم نے کچھ باتیں جو آج کی ہیں وہ آخری عشرے کے متعلق ہیں۔ یہ آخری عشرہ بڑا قیمتی ہے، جس طرح آیا کہ پورا سال میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو 10 راتیں ہیں ان میں ان کی بڑی اہمیت رکھی، خاص طور پہ طاق راتوں کی، کیونکہ انہی راتوں میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ تو اب جس طرح ہمارا پورا رمضان مبارک گزرا ہے، پچھلے 2 عشرے گزرے اور اب یہ تیسرا عشرہ ہے، تو اب یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو بھی عبادات ہم نے اس مہینے میں کیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے، اور جو کمی رہ گئی اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور پھر یہ کہ باقی جو پورا سال ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جس جذبے کے ساتھ ہم اس مہینے میں عبادت کر رہے تھے تو ہم باقی پورا سال بھی اس جذبے کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارا سلامت رکھے، اور ہم باقی پورے سال میں بھی اسی طریقے سے عبادت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔